کاشانہ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب 100 سوال بابت امام زمانہ علیہ السلام کا پارٹ نمبر 10 پڑھیں گے۔ باب ہفتم، نظریہ رجت۔ سوال نمبر 92 ہے، رجت سے کیا مراد ہے؟ جواب، لغت میں رجت پلٹنے کے معنی میں ہے اور اصطلاح میں اس سے مراد قیامت سے پہلے کچھ خالص مومنین اور کچھ منافقین اور فاجر لوگوں کا پلٹ کر آنا ہے۔ رجت کا عقیدہ شیعہ کے نزدیک مسلم اور ناقابل تردید ہے، جس کی بنیاد قرآن کریم اور احادیث اہل بیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت مقرر فرمایا ہے کہ جب احکام الہی نافذ ہوں گے اور جب حکومت عدل پوری دنیا پر قائم ہوگی تو حکومت الہیہ کا انتظار کرنے والوں کو اس دنیا میں لوٹائے گا تاکہ ان کی آنکھیں اس زمانے کو بھی دیکھ سکیں اور خاندان وحی کی اس دولت کریمہ یعنی حکومت عدل سے مستفید ہو سکیں۔ جب خالص مومنین حق کی عنایات کا مشاہدہ کرنے اور حکومت عدل کے سائے تلے زندگی کی لذت حاصل کرنے کے لیے اٹھائے جائیں گے تو ظالم اور منافق بھی اس دنیا میں لوٹائے جائیں گے تاکہ آخرت سے پہلے وہ کچھ اپنے اعمال کا رد عمل دیکھ سکیں، تاکہ مظلوموں کے دل کو خوشی اور سرور حاصل ہو اور ان کی تشفی قلب ہو سکے۔ رجت کا حکم بھی اذن ظہور کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوگا۔ کچھ لوگ جو کئی سال بلکہ کئی صدیاں پہلے اس دنیا سے چلے گئے ہوں گے اس دنیا میں واپس لوٹائے جائیں گے اور قدرت کے نظاروں کو امام مہدی کی حکومت میں دیکھ سکیں گے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات اور ائمہ معصومین کی طرف سے روایت رجت کے نام سے بیان کی گئی ہیں۔ ان آیات کو دیکھنے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ پہلے لوگوں میں بھی رجت واقع ہوئی ہے اور آئندہ کے لیے بھی واضح طور پر رجت کا امکان رکھتی ہے۔ یہاں ہم بطور نمونہ چند آیات قرآنی کو ذکر کرتے ہیں کہ جس کی تفسیر احادیث معصومین میں خالص مومنین اور خالص کافر و مشرک لوگوں کی ظہور امام کے بعد رجت سے کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 157۔ اگر تم راہ خدا میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تو خداوند کریم اور مغفرت بہتر ہے اس چیز سے جسے تم جمع کرتے ہو۔ امام باقر علیہ السلام نے جابر سے پوچھا، بتاؤ اس آیے میں سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ جابر نے عرض کیا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا، شکریہ کہ آپ سے کچھ سنوں۔ فرمایا، سبیل اللہ علی اور اولاد علی کا راستہ ہے۔ جو بھی ان کی ولایت لے کر مرا راہ خدا میں مرا اور جو بھی ان کی ولایت لے کر قتل ہوا وہ راہ خدا میں قتل ہوا۔ کوئی بھی مومن اس امت سے نہیں مگر یہ کہ اسے قتل ہونا یہ طبعی موت مرنا ہے، اور جو مومن بھی قتل ہوگا ایک بار پھر اٹھایا جائے گا تاکہ اس کے لیے مرنا ہو، اور ہر وہ مومن جو مرا ہوگا وہ لوٹایا جائے گا تاکہ قتل ہو۔ امام رضا علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، ہر وہ مومن جو بستر پر مرا ہوگا وہ زمانہ رجت میں قتل ہوگا، اور ہر وہ مومن جو قتل ہوا ہوگا وہ زمانہ رجت میں اپنے بستر پر مرے گا۔ نمبر 2 سورہ توبہ آیت نمبر 111۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانیں اور اموال کو خریدا ہے اس چیز کے بدلے کہ جنت ان کے لیے ہے۔ مومنین اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں۔ یہ خداوند کریم کا وعدہ حق ہے توریت اور انجیل اور قرآن میں۔ کون ہے جو خداوند کریم سے زیادہ اپنے وعدے کی وفا کرنے والا ہو؟ تمہیں مبارک ہو اس معاملے کی جو تم نے خداوند کریم سے کیا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ زرارہ بن عین کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا امام محمد باقر علیہ السلام سے رجت کے متعلق سوال ہوں، اس لیے امام کی خدمت میں اس طرح عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، مجھے خبر
وہ مرتا ہے؟ فرمایا نہ موت موت ہے اور نہ قتل قتل ہے۔ میں نے عرض کیا بالآخر جو شخص قتل ہوتا ہے مرتا ہے؟ حضرت نے فرمایا اے زرارہ، اللہ تعالیٰ کا قول حق ہے کہ قتل اور موت کے درمیان فرق فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر تم مر جاؤ اور قتل ہو جاؤ تو تمہاری بازگشت خدا کی طرف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے بہشت کے بدلے مومنین سے ان کے جان و مال کو خریدا ہے۔ زرارہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہر کوئی موت کا ذائقہ چکھے گا۔ عرض کیا جو شخص قتل ہوتا ہے کیا وہ موت کا ذائقہ نہیں چکھتا؟ فرمایا جو شخص تلوار سے قتل ہوتا ہے وہ اس شخص کی طرح نہیں جو بستر کی موت مرتا ہے، اور جو شخص قتل ہوتا ہے اس کے لیے دنیا میں پلٹنا ضروری اور ناگزیر ہے تاکہ موت کا ذائقہ چکھے۔ اور بھی بہت ساری آیات ہیں، جو شخص ان پر اطلاع حاصل کرنا چاہے وہ ان کتب کی طرف رجوع کرے جو رجت کے متعلق لکھی گئی ہیں۔ اب ہم ان آیات کا ذکر کرتے ہیں جو گزشتہ امتوں میں رجت کے واقع ہونے کو ثابت کرتی ہیں۔ گزشتہ امتوں میں رجت کا واقع ہونا ثابت ہو جائے تو امت اسلامی میں بھی اس کا امکان اور واقع ہونا ثابت ہو جائے گا، اس لیے کہ کسی چیز کے امکان پر بہترین دلیل اس کا وقوع ہے۔ نمبر 1 آیت ہم نے تم کو مرنے کے بعد اٹھایا تاکہ تم شکر گزار بنو، سورہ بقرہ آیت نمبر 56۔ یہ آیت کریمہ حضرت موسیٰ کی قوم کے 70 آدمیوں کے متعلق ہے کہ حضرت موسیٰ نے ان کو چنا اور اپنے ساتھ کوہ طور پر لے گئے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ کے ہم کلام ہونے اور لوحیں لینے کے اوپر شاہد ہوں، اور تاکہ بنی اسرائیل ان لوحوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی تکذیب نہ کرے۔ جب وہ کوہ طور پر پہنچے اور حضرت موسیٰ کے حق تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا مشاہدہ کیا تو کہنے لگے اے موسیٰ ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کو آشکار نہ دکھائیں۔ حضرت موسیٰ نے انہیں جتنا بھی اس جاہلانہ خواہش سے روکا وہ باز نہ آئے اور اپنی خواہش پر اصرار کیا، نتیجے میں آسمان سے بجلی گری اور تمام کے تمام نابود ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار اگر یہ لوگ زندہ نہ ہوئے تو میں کس طرح اپنی قوم کے پاس جاؤں گا اور مجھے ان کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان 70 آدمیوں کو زندہ کیا اور یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹے۔ ان 70 آدمیوں کے واقعے میں کوئی اختلاف نہیں۔ قرآن کریم نے واضح طور پر فرمایا ہے بجلی گرنے سے ان کی جان چلی گئی اور حضرت موسیٰ کی درخواست پر زندہ ہوئے، اور رجت کا بھی یہی معنی کہ موت کے بعد پھر زندہ ہونا، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ان آیات سے مسئلہ رجت پر استدلال فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 اور 73۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا، پھر تم نے قتل کے بارے جھگڑا کیا، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو تم چھپاتے تھے ظاہر کر دیا، اور ہم نے کہا کہ گائے کا ایک حصہ مقتول کو مارے تاکہ زندہ ہو جائے اور اپنے قاتل کا نام بتائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم اپنی عقل کو کام میں لاؤ۔ یہ آیات ایک قتل کے متعلق ہے جو بنی اسرائیل میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گائے کو ذبح کیا گیا اور اس کا ایک حصہ مقتول کو مارا گیا اور وہ زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کی پہچان کروا دی۔ قصہ اس طرح کہ بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا شخص بہت مالدار تھا اور بہت سی نعمات سے مالا مال تھا۔ اس کا صرف ایک بیٹا تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد وہ تنہا وارث تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی تھے جو بہت غریب اور تنگ دست تھے، انہوں نے حسد کیا اور اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش دوسرے محلے میں جہاں دوسری قوم کے لوگ رہتے تھے پھینک دیا۔ چچا زاد بھائیوں نے ان لوگوں پر قتل کی تہمت لگا دی اور خون کا بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ شدید اختلاف پیدا ہو گیا۔ قضیہ حضرت موسیٰ تک پہنچا تاکہ حضرت فیصلہ کریں۔ حضرت موسیٰ نے وحی پروردگار کے تحت حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرے اور گائے کی زبان مقتول کے بدن کے ساتھ لگائیں تاکہ وہ زندہ ہو جائے اور اپنے قاتل کی پہچان کروائے۔ وہ جس گائے کو بھی ذبح کرتے کافی تھا، لیکن بیجا سوالوں سے اپنے کام کو مشکل بنا دیا۔ ہر سوال پر صرف ایک نشانی بتائی جاتی جو صرف ایک گائے پر منتخب آتی، اور وہ گائے ایک یتیم لڑکے کی تھی۔ ناچار اس گائے کو انتہائی مہنگی قیمت پر خریدا گیا اور ذبح کیا، اور گائے کا ایک حصہ مقتول کو مارا تو وہ قدرت الہی سے زندہ ہو گیا اور کہا اے اللہ کے رسول مجھے میرے چچا زاد بھائیوں نے قتل کیا ہے اور وہ لوگ قاتل نہیں جن پر تہمت لگائی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ نے حکم دیا کہ اس کے چچا زاد بھائیوں سے قصاص لیا جائے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں اس مقتول شخص کی عمر 60 سال تھی، اور جب وہ زندہ ہوا
حق تعالیٰ نے اسے 70 سال اور زندگی دی، مجموعاً 130 سال زندگی پائی، اور آخر وقت تک اس کے حواس درست تھے۔ اصحاب کہف کی داستان جو قرآن مجید میں آئی ہے اس مطلب پر دلالت کرتی ہے۔ دعاؤں اور منقول زیارات میں بھی رجت کا ذکر ہوا ہے۔ میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں، میں آپ کی بازگشت اور پلٹنے کو قبول کرتا ہوں، آپ کی رجت کی تصدیق کرتا ہوں، آپ کے امر کا منتظر ہوں اور آپ کی حکومت کی امید میں ہوں۔ زیارت جامعہ کا جملہ۔ سوال نمبر 93، کیا رجت اختیاری ہے؟ جواب، اس کا جواب واضح ہے۔ جس شخص کو انتقام کے لیے اور تنبیہ کے لیے رجت دی جائے گی وہ اپنی مرضی اور اختیار سے رجت نہیں پائے گا، بلکہ جیسے کافر جہنم میں خوشی سے نہیں جائے گا اور کھینچ کھینچ کر جہنم میں داخل کیا جائے گا، یہ شخص بھی جبراً رجت کے لیے بھیجا جائے گا۔ لیکن مومنین کے لیے رجت اختیاری ہوگی، نہ کہ جبری۔ اگرچہ یہ ممکن ہے کہ اگر کسی مومن کو رجت کی پیشکش کی جائے اور وہ قبول نہ کرے، جیسا کہ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ مومنین کے لیے رجت اختیاری ہے۔ مفضل بن عمر کہتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، حضرت ذکر آیا اور ان افراد کا ذکر آیا جو حضرت کے ظہور کی عاشقانہ وار انتظار میں ہوں اور دنیا سے چلے گئے ہوں قبل اس کے کہ حضرت کا ظہور ہو۔ ان لوگوں کے بارے میں گفتگو تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو مامورین الہی قبر میں مومنین سے رابطہ کریں گے، ان سے کہیں گے، اے بندہ مومن، تیرے مولا ظہور فرما چکے ہیں، اگر اپنے مولا اور امام کو ملنا چاہتے تو آزاد ہے، اور اگر قبر میں نعمات الہی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو بھی آزاد ہے۔ سوال نمبر 94، ظہور امام کے بعد کیا رجت کرنے والوں کے لیے شرعی تکالیف ہوں گی یا نہ؟ مشہور ہے کہ ظہور امام کے بعد خالص مومن اور خالص کافر دوبارہ اس دنیا میں پلٹائے جائیں گے۔ اولاً کافر مرنے کے بعد اور عالم آخرت کا مشاہدہ کرنے کے بعد مبدا اور معاد کا یقین کر لے گا۔ کس طرح ممکن ہے کہ دوبارہ دنیا میں کافر رہے اور مومن نے بھی دنیا میں رہ کر شرعی تکالیف عمل کر کس طرح دوبارہ مکلف ہوگا؟ جواب، جس شخص کے لیے الہی حجت تمام ہو گئی ہو اور آیات الہی کا مشاہدہ کر لیا ہو اور ایمان نہ لایا ہو اور پیغمبروں کے فرامین نے اس پر کوئی اثر نہ دکھایا ہو، اگر ہزاروں دفعہ بھی مرے اور زندہ ہو وہ ایمان نہیں لائے گا۔ اس لیے اگر وہ ایمان لانے ہوتا تو پہلی مرتبہ ہی ایمان لے آئے۔ اس کا راز یہ ہے کہ ایسا شخص انسانی زندگی کا مالک نہیں بلکہ یہ تو ایک حیوان ہے۔ اور رہا یہ سوال کہ کافر عالم برزخ کے اوضاع کو دیکھنے کے بعد جب دنیا میں آئے گا تو مومن ہو جائے گا، یہ بہت بڑا اشتباہ ہے۔ امید ہے ہمارے مذکورہ بالا بیان سے یہ شبہ زائل ہو جائے گا۔ کافر دنیا میں آنے کے بعد بھی پہلی زندگی کی طرح دنیاوی شہوات میں مشغول ہوگا اور جو کچھ اس نے عالم آخرت کا مشاہدہ کیا ہے بھول جائے گا، اور اگر وہ باتیں ذہن میں آئیں بھی تو انہیں ایک وحشت ناک خواب سے زیادہ نہیں جانے گا، ایسا یہ کہ حیوان اور بھولنے والوں سے ہوگا۔ ہزار مرتبہ بھی مرے اور زندہ ہو اور مرے، وہ پہلے کی طرح حیوانی رہے گا، اور جو کافر ہوگا وہ تمام عوالم اور جہانوں میں کافر ہی ہوگا۔ رہی بات مومن کی، تو مومن کے لیے رجت میں شرعی تکالیف نہ ہوگی بلکہ رجت تو مومن کے لیے دنیاوی زندگی ایمان کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہونے اور اعمال خیر کی انجام دہی کی جزا ہوگی کہ مرنے کے بعد وہ سلطنت اہل بیت کو دیکھے اور اس سے خوش ہو۔ البتہ ممکن ہے بعض مومنین کے علاوہ اس جزا کے شرعی تکلیف بھی ہو کہ دنیا کی پہلی زندگی میں بعض وجوہات کی بنا پر اس تکلیف شرعی کی توفیق پیدا نہ کر سکا ہو، جیسا کہ امام عصر کے ہم رکاب ہو کر درجہ شہادت پر فائز ہوگا کہ اگر اس کی یہ آرزو تھی تو ممکن ہے کہ زمانہ ظہور میں وہ اس مرتبے کو پالے۔ ہاں، ان روایات کی بنا پر جن میں ذکر ہے کہ وہ مومن جو حتمی موت کے وقت سے پہلے قتل ہو گیا ہو زمانہ ظہور میں رجت کرے گا تاکہ اپنی باقی ماندہ زندگی کو پالے اور اس سعادت پر فائز ہو، اور وہ مومن بھی رجت کرے گا جو راہ خدا میں شہید ہونے کی سعادت کو نہ پا سکا ہو اور مر گیا ہو، وہ بھی رجت کرے گا تاکہ فیض شہادت جو اس کی آرزو تھی اس کو پا لے۔ سوال نمبر 95، ایک آیت قرآنی میں ہے کہ مردوں کا دنیا میں پلٹنا ممتنع ہے،
یہ آیت کریمہ مسئلہ رجت کے ساتھ کس طرح سازگار ہوگی؟ خداوند متعال قرآن مجید میں ان کفار کے جواب میں جو مرنے کے بعد کہیں گے کہ پروردگار ہمیں دنیاوی زندگی کی طرف پلٹا دیتا کہ ہم وہ اعمال صالحہ انجام دیں جو دنیا میں ترک کر چکے ہیں، جواب میں رب العزت فرماتا ہے کلا، یعنی ہرگز تم دنیا نہیں لوٹاؤ، اور یہ بھی مسلم ہے کہ کچھ کفار دنیا میں پلٹ جائیں گے۔ کیا یہ دونوں مطلب آپس میں منافات نہیں رکھتے؟ اس سوال کی جو تمنا قابل قبول ہے، ایمان عمل صالح اور آخرت کے لیے زیادہ راہ حاصل کرنے کے لیے دنیا میں پلٹائے جائیں، اور یہ چیز ہوگی نہیں۔ ان کی رجت اس لیے ہوگی کہ وہ سلطنت الہیہ اور دولت کریمہ اہل بیت علیہ السلام کو دیکھیں اور ان کے ہاتھوں قتل ہوں۔ ان کی دنیا میں رجت اور حقیقت ان سے ایک طرح کا انتقام اور ان کے برے اعمال اور ناشائستہ اعمال کی شمار ہوگی۔ کہ کچھ مومنین کی رجت اس لیے ہوگی کہ زندگی میں جو آرزو رکھتے تھے کہ حکومت الہیہ کو، اور در حقیقت انہوں نے دنیاوی زندگی میں جو غم اور سختیاں دیکھیں، رجت سے ان کی تلافی ہو سکے۔ در حقیقت مومنین کے لیے ثواب کے درجات ہوں گے، نہ کہ ایمان اور عمل صالح کے حصول کا باعث ہوگی۔ اس لیے رجت کو قیامت کا حصہ کیا ہے۔ کے بعض قرآنی آیات جو قیامت کے بیان میں نہیں، ان کی تفسیر رجت سے کی گئی ہے۔ سوال نمبر 96، کون سے لوگ رجت کریں گے؟ جواب، اس سلسلے میں ہمارے پاس دو طرح کی روایات ہیں۔ کچھ ایسی ہیں جن میں اس بات کا بیان ہے کہ خالص مومن اور خالص کافر کے لیے رجت ہوگی، اور دوسری قسم کی روایات میں اس طرح کا بیان ہوا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رجت سب کے لیے نہیں، بلکہ صرف وہ اشخاص رجت کریں گے جو خالص مومن یا خالص کافر ہوں گے۔ دوسری قسم کی روایات کے مطابق حضرت اسماعیل جو کہ صادق علی الوعد وعدے کے سچے ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت خضر اور جناب رسالت مآب اور حضرت علی، حضرت امام حسین اور دوسرے ائمہ ہدی ہیں، اور کچھ پیغمبر اسلام کے باوفا اصحاب ہیں جیسے جناب سلمان، جناب مقداد، جناب جابر بن عبداللہ انصاری، جناب مالک اشتر، جناب مفضل بن عمر اور اصحاب کہف اور دوسرے حضرات رجت فرمائیں گے۔ بہرحال رجت کے متعلق آنے والی روایات کے مطالعے کے بعد جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام رجت فرمائیں گے، جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس کے لیے زمین شگافتہ ہوگی اور زمین پر رجت فرمائیں گے وہ سرکار امام حسین علیہ السلام ہوں گے، اور پھر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام رجت فرمائیں گے، اور وہ زمین پر اتنی طولانی حکومت کریں گے کہ کثرت سن کی وجہ سے حضرت کے ابرو آنکھوں پر پڑ جائیں گے، جیسا کہ کتاب پرسش صفحہ نمبر 22 میں ہے، اور ان احادیث کی بنا پر جو سورہ اسراء کی آیت نمبر 6 کے ضمن میں وارد ہوئی ہیں، اس طرح کہ حضرت بقیت اللہ کی حکومت کے آخر میں حضرت امام حسین اپنے باوفا اصحاب کے ساتھ رجت فرمائیں گے، اور سب لوگوں سے ان کا تعارف کروایا جائے گا تاکہ کسی کو حضرت امام حسین کے متعلق شک و شبے کی گنجائش نہ رہے۔ اور جب سب لوگ حضرت امام حسین کو پہچان لیں گے تو اس وقت حضرت امام مہدی کی رحلت ہوگی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام ان کو غسل و کفن اور ہنود دیں گے اور دفن فرمائیں گے، اس لیے کہ امام کو سوائے امام کے کوئی غسل نہیں دے سکتا۔ سوال نمبر 97، کیا رجت جسمانی ہوگی؟ جواب، رجت کے متعلق جو روایات وارد ہوئی ہیں ان کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ خاص لوگ جن کی اس دنیا میں رجت قطعی ہے، ان کی رجت جسمانی ہوگی نہ کہ مثالی، اس لیے کہ کسی بھی روایت میں رجت کو غیر جسمانی نہیں کہا گیا ہے۔ جناب شیخ حرہ عاملی اپنی کتاب اعقاز میں ارشاد فرماتے ہیں، اولاً یہ بات کہ زمانے رجت میں روح ایک بدن مثالی میں داخل ہوگی، ایک طرح کا تضاد ہے جو کہ باطل اور محال ہے۔ ثانیاً یہ بات روایات کے صریح خلاف ہے۔ ثالثاً اجماع کے خلاف ہے۔ رابعاً یہ بات اس لحاظ سے بھی باطل ہے کہ بدن مثالی نے کوئی گناہ نہیں کیا کہ بدکاروں کے بد اعمال کی سزا اس کو ملے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا وجود جو کمال کی استطاعت اور قوت رکھتا ہو، جب اس کے کمالات فعالیت پیدا کر جاتے ہیں، یعنی قوت سے فعل کی جانب منتقل ہو جاتے ہیں، تو پھر فعل سے قوت کی جانب منتقل نہیں ہو سکتے،
اس لیے کہ فعلیت سے قوت کی طرف رجوع محال ہے، اور نفس انسانی مرنے کے بعد مادہ بدن سے تجرد پیدا کر جاتا ہے، اور نفس انسانی ایک وجود مجرد مثالی یا عقلی ہو جاتا ہے، اور نفس انسانی کے لیے یہ دونوں درجے مادہ سے بلند تر ہیں، اور ان کا وجود مادے کے وجود سے قوی تر ہے۔ اگر مجدداً نفس انسانی مرنے کے بعد مادہ بدن انسانی سے تعلق رکھ کر پیدا کر لے تو اس سے لازم آتا ہے کہ فعل قوت کی طرف منتقل ہو گیا ہے، اور یہ محال ہے۔ جناب علامہ طباطبائی صاحب المیزان جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 207 میں اس شبے کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ فعل کی قوت کی طرف بازگشت محال ہے، درست بات ہے، لیکن ایک انسان کا مرنے کے بعد زندہ ہونا اس کی مثال نہیں بنتا، اس لیے کہ مرنے کے بعد اگر پھر انسان رجت کر نفس انسانی مجدداً مادے کے ساتھ تعلق پیدا کرے تو یہ چیز اس اصل اور قاعدے کے خلاف نہیں، اور نہ ہی یہ فعل سے قوت کی طرف بازگشت ہے، اس لیے کہ نفس انسانی انسان کے مرنے سے پہلے بھی مجرد تھا، لہٰذا نفس انسانی کا بدن کے ساتھ دوبارہ تعلق و ارتباط یقیناً اس کے مجرد ہونے سے منافات نہیں رکھتا۔ صرف یہ چیز قابل سوال ہے کہ موت کی وجہ سے نفس کے روابط ساتھ تھے جن کی بنا پر وہ بدن میں موت سے کام کی طرح وہ رابطہ ختم ہو چکا جس کے بعد نفس بدن سے افعال کے انجام دلوانے کی طاقت نہیں رکھتا، جیسے ایک ہنرمند شخص جو اوزار کے ساتھ کام کرتا ہو، اس سے اوزار واپس لے لی جائیں تو وہ کام نہیں کر سکتا، لیکن نیت کے بعد کی طرف کے بعد سے حالات کی وجہ سے مادے سے نئے افعال سے بہتر طریقے پر لے سکتا ہے اور ایک نیا تکامل پیدا کر لیتا ہے، بغیر اس کے کہ اس کے لیے کوئی ترکیب نزولی اور پست حالات کمال سے نقص کی طرف ہو یا فعل سے قوت کی طرف ہو۔ باب ہشتم مسجد جمکران۔ سوال نمبر 98، مسجد جمکران کی تعریف کیا ہے؟ جواب: شیخ حسن بن مسلح کہتے ہیں میں منگل کی رات رمضان المبارک 393 ہجری قمر گھر میں سویا ہوا تھا کہ اچانک لوگوں کی ایک جماعت میرے گھر میں آئی، مجھے نیند سے کیا اور کہا اٹھو، میں عصر کی فرمائش کو پورا کرو، بلا رہے ہیں۔ وہ لوگ مجھے اس جگہ جہاں مسجد جمکران ہے کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک تخت ہے جس پر بہت پیارا فرش بچھا اور ایک 30 سالہ جوان اس تخت پر تکیے کی ٹیک لگائے بیٹھا ہے، ان کے سامنے ایک بوڑھا شخص بھی بیٹھا ہے اور وہ حضرت خضر تھے۔ اس بوڑھے شخص نے مجھے بٹھایا، حضرت امام مہدی نے میرا نام لے کر پکارا اور فرمایا، جاؤ حسن جو اس کھیت میں کھیتی باڑی کرتا ہے اسے کہو کہ یہ جگہ مقدس ہے اور خداوند متعال نے اس زمین کو باقی زمینوں پر فضیلت دی ہے، لہٰذا اس زمین پر کھیتی باڑی نہ کرنا۔ حسن بن مسلح جمکرانی کہتے ہیں میں نے عرض کیا، اے میرے آقا و سردار، ضروری ہے کہ میرے پاس کوئی نشانی اور دلیل ہو تاکہ لوگ میری بات کو قبول کریں۔ حضرت نے فرمایا، نہیں، تو جا اور پیغام پہنچا، ہم خود نشانیوں اور دلیلوں کو پیدا کریں گے۔ سید ابو الحسن کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ حسین مسلم کو حاضر کرو اور ان سے اس زمین سے چند سال جو انہوں نے نفع حاصل کیا وصول کریں اور اس رقم سے مسجد کی تعمیر رکھیں۔ حسن بن مسلح کہتے ہیں جب میں کچھ راستہ چلا تو پھر مجھے بلایا اور فرمایا، جعفر کاشانی کے ریوڑ میں ایک بکری ہے، اس کو خرید کر ذبح کریں اور اس کا گوشت بیماروں میں تقسیم کریں، جو مریض اس کا گوشت کھائے گا خداوند متعال اس کو شفا دے گا۔ حسن بن مسلح جمکرانی کہتے ہیں کہ پھر میں اپنے گھر آیا اور ساری رات فکر و اندیشے میں رہا، یہاں تک کہ میں نے صبح کی نماز پڑھی اور علی منظر کی تلاش میں نکلا۔ گزشتہ رات کا ماجرا ان کو بیان کیا اور ان کے ساتھ گزشتہ رات والی جگہ پر گیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں کچھ زنجیریں دیکھیں جو امام علیہ السلام کے فرمان کے مطابق مسجد کی بنیادوں کی حدود کی نشاندہی کر رہی تھیں۔ پھر ہم قم المقدس سید ابو الحسن رضا کے پاس گئے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو ان کے نوکروں نے کہا کہ وہ سحر سے آپ کے انتظار میں ہیں، کیا تم جمکران سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی۔ پس گھر کے اندر گئے، سید ابو الحسن نے میری عزت کی اور بہت زیادہ احترام کیا اور مجھے کہا، اے حسن بن مسلح، میں سویا ہوا تھا کہ کسی شخص نے مجھے مخاطب کر کے کہا،
حسن بن مسلح نامی شخص جمکران سے تیرے پاس آئے گا اور وہ جو بھی کہے اس کی تصدیق کرنا اور اس کی بات پر اعتماد کرنا۔ اس کی بات میری بات ہے، میں جب سے نیند سے بیدار ہوا ہوں تیرا یہ انتظار میں ہوں۔ حسن بن مسلح نے گزشتہ شب کا ماجرا بیان کیا۔ سید نے بغیر کسی دیر کے فرمایا گھوڑوں پر زینے رکھیں اور سوار ہو کر جب جمکران کے قریب پہنچے تو جعفر کاشانی کا ریوڑ دیکھا۔ حسن بن مسلح ریوڑ کے درمیان گیا اور وہ بکری جو تمام گوشت فندوں کے آخر میں آ رہی تھی حسن بن مسلح کے پاس دوڑتی ہوئی آئی۔ جعفر کاشانی نے قسم اٹھائی کہ یہ بکری میرے ریوڑ میں نہیں تھی اور ابھی تک میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ بہرحال اس بکری کو مسجد والی جگہ لائے اور ذبح کیا۔ جب بیمار اس کا گوشت کھاتے تو خداوند متعال کی عنایت سے اور حضرت بقیت اللہ کے الطاف و مہربانی سے شفایاب ہو جاتا۔ حسن مسلم کو حاضر کیا اور زمین کا منافع اس سے وصول کیا اور مسجد جمکران کی دیواریں کھڑی کی اور لکڑی کی چھت ڈال دی۔ سید ابو الحسن زنجیریں اور میخیں اپنے ساتھ قم اور اپنے گھر رکھ دی۔ جو بیمار اپنے آپ کو ان سے مس کرتے خداوند متعال اس کو جلدی عنایت فرمائے۔ سید ابو الحسن کی رحلت کے بعد وہ زنجیریں مخفی ہو گئیں، پھر کسی نے نہ دیکھی۔ مسجد جمکران صاحب زمان قم المقدسہ سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور ایران اور دیگر چہار جوانی سے آنے والے حضرت حجت کے عاشقوں کی زیارت گاہ ہے۔ سوال نمبر 99، مسجد مقدس جمکران میں نماز پڑھنے کی کیا کیفیت ہے؟ جواب، امام زمان نے حسن بن مسلح جمکرانی سے فرمایا لوگوں سے کہو کہ وہ مسجد جمکران کی طرف متوجہ ہوں اور اس کو معزز محترم جانیں اور 4 رکعت نماز پڑھیں۔ 2 رکعت نماز تحیت مسجد کی نیت سے پڑھیں جس کی ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں اور رکوع سجود میں بھی 7 مرتبہ ذکر رکوع اور سجود پڑھیں، اور دوسری 2 رکعت نماز حضرت صاحب عصر و زمان کی نماز کی نیت سے پڑھیں، جس کا طریقہ یہ کہ دونوں رکعت میں سورہ الحمد کو جب پڑھیں تو آیہ مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ پڑھیں، پھر باقی سورہ کو پڑھیں۔ سورہ الحمد مکمل ہونے کے بعد سورہ توحید کو صرف 1 مرتبہ پڑھیں اور جب رکوع میں جائیں تو ذکر رکوع یعنی سبحان ربی العظیم و بحمدہ 7 مرتبہ پڑھیں، اور جب سجدے میں جائیں تو ذکر سجدہ یعنی سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ 7 مرتبہ پڑھیں۔ دونوں رکعت کو اسی ترتیب سے مکمل کریں، اور جب نماز مکمل ہو جائے اور سلام پڑھا جا چکے تو 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد ایک تسبیح حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ پڑھیں، اور اس کے بعد سجدہ میں جا کر 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھیں۔ امام زمانہ کا فرمان ہے کہ جو شخص اس طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس مسجد میں پڑھے گا، وہ اس طرح ہے گویا اس نے 2 رکعت نماز خانہ کعبہ میں پڑھی ہے۔ سوال نمبر 100، کون سی کرامات ہیں جو مسجد جمکران سے ظاہر ہوئی ہیں؟ جواب، مسجد جمکران جس کی معجزات کی بنا پر تخصیص ہوئی ہے، بہت سالوں سے اس مسجد سے بہت زیادہ معجزات و کرامات ظاہر ہو رہے ہیں جو کہ باعث حیرت ہے۔ ان جملہ کرامات میں سے چند کرامات یہ ہیں جو ذیل میں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ نمبر 1، وہ شخص جو امام زمان کے ساتھ مسجد جمکران میں جاتا تھا۔ قم سے جمکران کا پرانا راستہ جناب علی بن جعفر کے مرکز کی طرف سے تھا۔ شہر کے باہر ایک چکی تھی جس کے اطراف میں چند درخت ہیں۔ وہ جگہ نسبتاً باصفا جگہ تھی اور وہ جگہ حضرت بقیت اللہ کی میعاد گاہ تھی۔ ہر ہفتہ جمعرات کی صبح مرحوم حاج ملا آقا جان کے کچھ دوست اس جگہ جمع ہوتے تاکہ مل کر مسجد جمکران جائیں۔ ایک دن جمعرات کی صبح پہلا وہ شخص جو اس میعاد گاہ وعدے کی جگہ میں پہنچا مرحوم حجت الاسلام والمسلمین آقا مرزا تقی تبریزی زرگری تھا۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اندر حالت توجہ اور اچھی روحانی حالت رکھتے ہیں، اپنے آپ سے کہتے ہیں اگر یہاں رکا رہوں تاکہ میرے رفقا یہاں پہنچے تو شاید یہ حالت توجہ باقی نہ رہے، لہٰذا وہ اکیلے مسجد جمکران کی طرف چل پڑے۔ ان کے اندر اس قدر توجہ اور روحانیت موجود تھی کہ کچھ طلباء جو مسجد جمکران کی زیارت کر کے قم کی طرف واپس آ رہے تھے راستے میں ان سے ملے،
لیکن مرحوم مرزا تقی ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے، یعنی پوری توجہ امام زمان اور مسجد جمکران کی طرف تھی۔ ان کے دوست جب جمعرات کی صبح اس چکی کے پاس پہنچتے ہیں جو قم سے باہر تھی اور سب دوستوں کے اکٹھے ہونے کی جگہ تھی، مرحوم تقی کو نہ دیکھا تو خیال کیا کہ وہ ابھی نہیں پہنچے، اور ان طلاب سے جو مسجد جمکران سے واپس آ رہے تھے سوال کیا کہ آپ نے مرزا تقی کو تو نہیں دیکھا؟ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں، وہ ایک سید بزرگ کے ساتھ مسجد جمکران کی طرف جا رہے تھے اور وہ آپس میں اس طرح موضوع گفتگو تھے کہ ہماری طرف متوجہ ہی نہ ہوئے۔ مرحوم مرزا تقی کے دوست مسجد جمکران کی طرف چل پڑے۔ جب مسجد میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے کہ مرزا تقی مسجد کے محراب کے سامنے بے ہوش پڑے۔ دوست ان کو ہوش میں لائے اور سوال کیا کہ آپ کس وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور وہ سید جو آپ کے ساتھ تھے وہ کہاں گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب میں چکی کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے اندر اچھی حالت ہے اور اکیلا حضرت بقیت اللہ کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، حضرت کے ساتھ مناجات کر رہا تھا، اور جب میں محراب کے پاس پہنچا تو درج ذیل اشعار پڑھ رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یعنی ہم بے حاصل بے نتیجہ لوگ خدا والوں کے ساتھ کب تک بیٹھیں گے؟ خدا کے واسطے آپ ایک لحظہ تشریف رکھیں تاکہ خدا کو آپ کے ساتھ دیکھ سکوں۔ اور جب میں اس شعر پہ پہنچا، اے میرے پیاروں کے کوچے کی ہوا، میرے خاک آلود سر سے گزر کر میری آنکھوں سے آنسو اور میرے دل سے نکلنے والی آہ اور سوز و صدا کو دیکھ۔ اس وقت اچانک ایک آواز محراب سے بلند ہوئی اور مجھے میری گفتگو کا جواب دیا۔ مجھ میں طاقت نہ رہی کہ اس کی آواز کو سن سکوں اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ مجھے معلوم ہوا کہ تمام راستے حضرت بقیت اللہ کی خدمت میں رہا ہوں۔ وہ شخص جو حضرت کی مبارک آواز سن کر بے ہوش ہو گیا، اس میں کس طرح طاقت ہو سکتی کہ حضرت کو پہچان کر ان کو دیکھ سکے؟ لہٰذا لوگ جو حضرت بقیت اللہ کو پہچانتے نہیں تھے راستے میں حضرت کو دیکھتے تھے، لیکن مرزا تقی مرحوم خود اکیلا حضرت حجت ابن الحسن عسکری کے ساتھ لذت مناجات حاصل کرتا رہا۔ نمبر 2، ایک مفلوج اور اپاہج شخص کی شفا اور دعائے فرج کی سفارش۔ مسجد جمکران کے خادموں میں سے خادم کہتا ہے کہ عاشور حسینی سے ایک دن پہلے میں مسجد جمکران میں چل رہا تھا، مسجد میں خلوت تھی، میں نے اچانک ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بہت غمزدہ تھا۔ مسجد کے خادموں کے پاس پہنچا اور ان سے گلے لگا اور ان کو بوسہ دیا۔ میں آگے بڑھا تاکہ دیکھوں ماجرا کیا ہے۔ وہ مجھے بھی ملا اور بوسہ دیا، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے اسے کہا کہ اس کی حالت کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے میرا ایک بس کے ساتھ حادثہ ہوا اور میں مفلوج ہو گیا ہوں۔ میرے پاؤں کام کرنے چھوڑ گئے ہیں۔ ہر رات میں اللہ تعالیٰ اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے توسل کرتا ہوں۔ آج اپنے گھر والوں کے ساتھ مسجد جمکران آیا ہوں اور ظہر کے بعد اپنے اندر ایک اچھی حالت محسوس کی اور اپنے آقا امام زمان علیہ السلام سے توسل کیا اور ان سے اپنی شفا کا تقاضا کیا۔ آدھا گھنٹہ پہلے اچانک میں نے دیکھا کہ مسجد میں ایک عجیب قسم کا نور اور بڑی پیاری خوشبو ہے۔ میں نے جب اطراف میں نگاہ کی تو دیکھا کہ سرکار امیر المومنین اور حضرت امام حسین اور جناب قمر بنی ہاشم اور حضرت امام زمان علیہ السلام مسجد میں تشریف رکھتے ہیں۔ ان کو دیکھنے کے ساتھ میرے دست و پا میں طاقت نہ رہی اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں کہ اچانک امام زمان نے میری طرف نگاہ کی اور ان کی لطف اور مہربانی میرے شامل حال ہو گئی اور مجھے فرمایا کہ آپ ٹھیک ہو گئے، آپ جائیں اور دوسرے لوگوں سے کہیں کہ میرے ظہور کے لیے دعا کریں کہ میرا ظہور انشاءاللہ نزدیک ہے۔ اور پھر فرمایا آج رات اس جگہ بڑی اعلیٰ قسم تفصیل عزاداری ہوگی اور ہم یہیں پڑھیں گے۔ خادم میں شخص ایک سونے کی انگوٹھی مسجد کے خزانے میں دے گیا اور خوشحال ہو کر چلا گیا۔ مسجد میں خلوت تھی۔ رات کے آخری حصے میں عزاداروں کی ایک جماعت عزاداری کے لیے تبریز سے جمکران آئی اور وہ نوحہ پڑھنے لگے اور عزاداری کرنے لگے۔ یہ مجلس بڑی دلسوز اور بڑی بامعنویت تھی۔ اس وقت اس شفا پانے والے کی بات یاد آئی جس سے ائمہ نے فرمایا تھا کہ آج رات عزاداری ہوگی۔ نمبر 3، ایک سرطان زدہ شخص کو شفا ملی۔ ایک بوڑھا شخص کہتا ہے کہ میری بیماری ایک سادہ قسم کی سردی لگنے سے شروع ہوئی اور 25 دنوں میں میری حالت اتنی بری ہو گئی کہ میں شہید مصطفیٰ خمینی
ہسپتال میں داخل ہو گیا۔ مجھ میں غذا کھانے کی طاقت نہ رہی۔ رشتہ داروں میں سے کچھ لوگ میری عیادت کے لیے ہسپتال میں آئے اور جب وہ چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں ایک سید بزرگوار داخل ہوئے ہیں۔ کمرے میں 3 بستر تھے اور وہ سید میرے بیڈ کے سامنے بیٹھ گئے اور مجھ سے فرمانے لگے کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ میں نے کہا میں بیمار ہوں، پہلے مریض نہ تھا اور کچھ عرصے پہلے میری حالت اس طرح ہو گئی کہ آقا نے فرمایا کہ کل تم جمکران آؤ۔ صبح ڈاکٹر معائنے کے لیے آیا اور تھرمامیٹر لگانے لگا تو میں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ ڈاکٹر نے کہا میں نہیں چاہتا ڈاکٹر نے کہا میری ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا میں خود اس کا ذمہ دار ہوں، اگر میں بیمار ہوں تو ذمہ دار بھی خود ہوں۔ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، امام زمانہ نے مجھے شفا دے دی ہے۔ جب میرے بچے مجھے ملنے کے لیے آئے تو میں نے کہا کہ مجھے حمام میں لے جاؤ تاکہ غسل کر کے مسجد جمکران حاضری کے لیے تیار ہو جاؤں۔ پھر میں نے غسل کیا اور صدقہ دیا، باوجود اس کے کہ کافی دنوں سے میرا کھانے کو دل نہیں کرتا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے پیٹ میں کوئی پتھر کا ٹکڑا ہے۔ بھوک جاگ اٹھی اور وہ پتھر کی سی سختی ختم ہو گئی۔ البتہ غذا کھانے میں تھوڑی سی مشکل ہوئی۔ البتہ امید ہے کہ امام زمانہ اس سے شفا عنایت فرمائیں گے۔ پھر میں مسجد جمکران حاضر ہوا اور راستے میں سر پر ماتم کرتا رہا۔ حضرت امام زمانہ کو پکار کر آپ کا شکریہ ادا کرتا رہا۔ نمبر 4، ایک شخص جس کی ریڑھ کی ہڈی خراب تھی۔ قریہ جمکران کے ایک مومن بھائی نے بتایا کہ جب میں نے کئی سال پہلے جمکران حاضری دی تو حاجی خلیل فہوچی سے، جو کہ اس وقت مسجد جمکران کے خادم تھے، سے سنا کہ ایک حسین آقا نامی انجینئر حاجی خلج قزونی کی ہدایت پر جمکران حاضر ہوا ہے اور شفا پائی۔ میں کئی سال سے اس موقع کی تلاش میں تھا کہ حاجی خلج قزونی سے ملاقات ہو اور میں انجینئر کی شفا یابی والے واقعے سے ان سے پوچھوں۔ اسی دوران میں قریہ جمکران میں بطور استاد مقرر ہوا۔ میں ظہر کی نماز پڑھنے مسجد جاتا تھا۔ ایک دن دیکھا کہ حاجی خلیج قزونی مسجد آئے ہیں۔ میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا ایک دن حاجی خلیل کے ہوٹل کے سامنے بیٹھا تھا، میں نے سن رکھا تھا کہ ایک آدمی ریڑھ کی ہڈی کے مرض میں مبتلا ہے جس کا نام حسین ہے اور وہ بیرون ملک میں بھی علاج کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن ڈاکٹر نے اسے لا علاج قرار دیا۔ اس دن میں نے اسے دیکھا، میں نے چاہا کہ میں اور وہ مریض چند روز اکٹھے رہیں اور اکٹھے مسجد جمکران حاضری دیں۔ مریض حسین آقا نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں نے کئی ڈاکٹروں سے علاج کروایا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب میں نے اصرار کیا تو حسین آقا نے قبول کر لیا۔ ہم 40 روز تک اکٹھے رہے اور مسجد جمکران حاضر ہوتے رہے۔ 40واں روز تک میں نے حسین آقا سے کہا ہوشیار رہو، آج 40واں روز ہے۔ اس کے بعد ہم تھوڑی دیر صحرا میں چہل قدمی کرنے کے بعد مسجد جمکران واپس آ گئے۔ میں نے حسین آقا سے کہا کہ میں تھک گیا ہوں اور مسجد کے ساتھ والے کمرے میں سونے لگا ہوں۔ حسین آقا نے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ ابھی میں تھوڑی دیر سویا ہی تھا کہ مسجد میں شور بلند ہوا۔ میں بیدار ہو گیا، باہر آیا تو دیکھا کہ حسین آقا، جس کی کمر میں پہلے سخت تکلیف تھی، نے کنویں کے قریب سے ایک بڑے پتھر کو اٹھایا اور دور پھینک دیا اور اس کی کمر میں ذرا بھی تکلیف نہ ہوئی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ تو حسین آقا نے کہا میں مسجد میں نماز امام زمانہ علیہ السلام پڑھ رہا تھا، جب مکمل کر کے بیٹھا تو محسوس ہوا کہ میرے ساتھ کوئی سید بیٹھا ہے۔ اس سید نے اپنا ہاتھ میری کمر پر پھیرا اور فرمایا تیری کمر میں درد نہیں ہے۔ پھر فرمایا نماز امام زمانہ پڑھ کر صلوات پڑھی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا پڑھو۔ میں نے پیشانی سجدگاہ پر رکھی اور صلوات پڑھنا شروع کر دی۔ اچانک مجھے خیال ہے کہ یہ شخص مجھے کیسے جانتا ہے اور میری تکلیف کا بھی اسے علم ہے۔ اسے سر اٹھا کر دیکھا تو کچھ نہ تھا اور وہ تکلیف بھی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ یہ کتاب 100 سوال بابت امام زمانہ علیہ السلام اپنے اختتام کو پہنچی۔ کتاب کے مصنف علی رضا رجالی تہرانی صاحب اور مترجم مولانا حسین نواز فاضل قم صاحب تھے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔